السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ صدیقی کے ساتھ جناب میں یہاں پر جو ہے باہر آیا ہوا ہوں، اور اسٹوڈنٹ بریانی میں آیا ہوا تھا یہاں پہ پک کرنے کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک ٹاپک مجھے یاد آیا، میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ سے جناب شیئر کر دوں کہ جناب آپ جب ان شاء اللہ تعالیٰ ویزا آپ کا لگ جاتا ہے، کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، تو وہ آپ سے کیا سوالات پوچھتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں بتانا ضروری اس لیے ہیں کہ آپ نروس ہوتے ہیں، تھکے ہوئے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کراچی سے فلائٹ لے کے آ رہے ہیں تو 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 14 گھنٹے کی فلائٹ ہے سوری، اور ڈور ٹو ڈور آپ کو 20 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں اور سے آ رہے ہیں، اسٹاپ اوورس لے کر آ رہے ہیں، تو آپ کو 2-3 دن لگ جاتے ہیں۔ تو جناب اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں کیا کیا سوالات پوچھی جائیں گے، تو بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے کہ اس کو ٹیکل کرنا، ہینڈل کرنا۔ اسٹوڈنٹ بریانی سب کے بارے میں سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر مارکھم پہ ایریا میں، ہمارے ایریا میں یہ پہلی برانچ کھلی ہے، اور جناب یہاں پہ آپ اگر میسج کریں گے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اسٹوڈنٹ بریانی مارکھم لکھیں گے، آپ کو مل جائے گا۔ راجرس یہ سیل فون کیریئر ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ جیسے آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، یقیناً آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں یا اکیلے آ رہے ہیں، پاسپورٹ جو ہے آپ دے دیں گے ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاسپورٹ دینے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انگلش میں فریکوینٹ نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وزٹ پہ آ رہے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیں جی مجھے پشتو بولنا آتا ہے، میں پشتو میں ایزی ہو جاؤں گا، یا پنجابی میں یا سندھی میں، یا جو بھی آپ کی زبان ہے، یا اردو میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ کو بندہ جو امیگریشن وہ جو آفیسر ہے، وہ آپ کو آپ کی مادری زبان، یعنی آپ کی آرام سے بولنے والی زبان میں جو ہے وہ آپ کو ارینج کر دیں گے۔ رائل پان جو ہے آپ کو رائٹ سائڈ میں نظر آ رہا ہے، اس کی بھی ایک بہت بڑی چین یہاں پہ موجود ہے، اور بہت زبردست یہ ہوتا ہے۔ کارامیا اینڈ ٹینجرین، آئی تھنک دے آر بوتھ حلال۔ میں نے کبھی کوئی چیزیں سے ٹرائی نہیں کی ہے، تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ میں بعد میں انشاءاللہ اس پہ ولاگ بھی بناؤں۔ تو جناب پاسپورٹ آپ نے دے دیا، لینگویج کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے لے کر آئے ہیں، ڈکلیئر کریں۔ جو بھی آپ منی لے کر آئے آپ ڈکلیئر کر دیں بالکل آسانی کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی چیز ہائڈ نہ کریں، کیونکہ ہائڈ کرنا ہی، جھوٹ بولنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے پینلٹیز بھی ہو سکتی ہیں جب آپ وہ فائنڈ کر لیں۔ دو کے چیک نہیں کرتے ہیں، لیکن رینڈملی چیک بھی کر لیتے ہیں، تو بہتر ہے اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے بھی، اور یہاں پر جو ہے انٹر ہونے کے لیے بھی کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس ادر ویلیبل آئٹمس کون سے ہیں جو کہ ایک حیثیت رکھتے ہیں، جس کی قیمت ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس گولڈ کی چین ہیں، گولڈ کے زیورات ہیں، واچز ہیں، کیش $10,000 سے زیادہ ہے، سیکیورٹی بلز ہیں، بانڈز وغیرہ ہیں۔ اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ ڈکلیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا، کہ اگر وہ آپ کو چیک کرنے یا رینڈم چیک کرنے پہ آئے، یا ان کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ چیک کریں، تو برائے مہربانی اس قسم کا رسک نہ لیں۔ یہ لینا اب آپ کا جو ہے سامنے جو ہے اسکرین کو ہے، انہوں نے یہ بلاک کر دیا ایک ٹرک نے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ میں باہر کوئی ولاگ اس طرح کا نہیں بنا رہا ہوں۔ اسی طرح سے پھر آپ کے پاس ساتھ یہ سوال آپ کا جو ہے ہیلتھ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ کی ہیلتھ کیسی ہے، آپ کو کوئی ویکسینیشن وغیرہ کی ریکوائرمنٹ تھی کووڈ کے زمانے میں جیسے تھی، اب ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو۔ اگر ہے اور آپ نے کوئی ویکسینیشن کرا رکھی ہے آپ کے پاس، وہ ضرور پروف لے کر آئیں، ڈیسک پہ سامنے رکھ دیں کہ جناب یہ میں نے یہاں پہ ویکسینیشن بھی کرا رکھی ہے۔ وہ اس سے ایک اچھا جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو پوائنٹ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے پرپس آف وزٹ، یقیناً آپ نے جب فارم فل اپ کیا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی ریلیٹیوز وغیرہ سے ملنے آ رہے ہیں یا وزٹ کرنے آ رہے ہیں، کلیئرلی بتا دیجئے۔ اگر آپ وزٹرز ویزا پہ وزٹ کرنے صرف آ رہے ہیں، تو آپ کی کہاں کہاں کی بکنگ ہے وہ سارا پرنٹ کر کے لے کر آئیے۔ وہ بعض اوقات سیل فون ڈیڈ ہو جاتا ہے، سیل فون میں ای میل ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ ملتا نہیں ہے، تو بہتر اس کو پرنٹ کر لیجئے، ان کے سامنے رکھ دیجئے کہ میں یہاں جانے والا، یہ میری بکنگز ہیں، یہاں ان سٹیز میں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فیملی سے ملنے آ رہے ہیں، تو کسی یہاں پہ آپ کو کوئی بہن بھائی رشتہ دار، خالو خالہ، پھپھا تایا جو بھی ہیں، ان کے کانٹیکٹ نمبر ایڈریس اپنے پاس ضرور رکھیں، پرنٹ آؤٹ رکھیں، کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لوکیشنز وغیرہ جو ہے پرنٹ میں جو ہے سامنے نظر آ جاتی ہے کلیئرلی، وہ ان کو بتا دیں، وہ ان کو دے دیں، اور تاکہ ان کو پتہ لگا ہو کہ آپ جینین ہیں اور آپ نے کوئی وہ نہیں کیا ہوا۔ مے بی وہ اگر کسی کو کال کرنا چاہیں، فون نمبر رکھیں تاکہ وہ ویریفائی کرنا چاہیں کہ جی از ہی دا پرسن دیٹ ہو از گوئنگ ٹو وزٹ یو، جسٹ ان کیس، تو وہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ڈکلیریشن فارم جو ایک ہوتا ہے، اس کے اندر بڑے کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیز تو نہیں لے کے آ رہے جو یہاں ممنوع ہے۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے ویپن، کوئی ویپن لے کر آ رہے ہیں، کلیئرلی ظاہر سی بات ہے کہیں نہیں،
اس کے بعد آپ کوئی کھانا لے کر آ رہے ہیں، آپ ڈکلیئر کر دیں جناب کھانے وانے کو چھوڑ دیں، آئیں یہاں مزہ کریں، یہاں پر لوگوں کے چکر میں جو ہے نا وہ جی اس کو حلیم پسند ہے گی، اس کو چھولے پسند آئیں گے، اس کو نہاری کتنے دن سے نہیں کھائی، نہیں جناب دنیا کی ساری چیزیں یہاں مل رہی ہیں۔ میں آپ کو دکھا تو رہا ہوں، دیکھیے اسٹوڈنٹ بریانی، یہاں اسٹوڈنٹ بریانی بھی مل رہی ہے۔ اس اسٹوڈنٹ بریانی میں اور بھی بہت سارے کھانے ہیں، اسی لیے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، کسی قسم کی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فوڈ لائیں ڈکلیئر کر دیں، نہ لائیں تو بہتر ہے۔ پلانٹس یا سیڈس وغیرہ کوئی لے کر آئے ہیں ڈکلیئر کر دیں، نہ لے کر آئے ممنوع ہے، لائیں تو ڈکلیئر کر دیے۔ کوئی اینیمل نہ لے کر آئے ممنوع ہے، آپ اینیملز اپنے ملک سے نہ لے کر آئے۔ جی ہاں، ان کے ملک سے اینیمل لے جائیں، وہ بلی جن کو انہوں نے میاؤں کرنا ہی بھلوا دیا، وہ کتا جو بھاؤ بھاؤ بھی نہیں کرتا وہ بھی بھلوا دیا ہے۔ جی ہاں، ان کو کتے اور میاؤں جو ہیں بلیاں لے جائیں، آپ یہاں اپنے ملک سے لے کر نہ آئیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ پوائنٹس میں نے اچھا اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کو فارم کس نے بھرا ہے، جس نے فارم بھرا ہے اس کو ساری معلومات ہے نا۔ اگر کوئی فارم کسی اور نے بھرا ہے تو وہ فارم اس سے لے کر کے ایک ایک چیز کو حفظ کر لیں، کیونکہ آپ نے بتانا ہے، اس نے اسی فارم سے بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ چیزیں یہاں پہ کلیئر نہیں کی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کو۔ اگر فالس پریزنٹیشن، اگر غلط پریزنٹیشن جو آپ نے کی ہے یہاں پہ، اس میں بھی آپ کو پھر پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو، اگر کسی اور نے حفظ کیا ہے، کسی اور نے فل اپ کیا تو آپ اس کو حفظ کر لیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کسی اور نے کیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کسی پرابلم میں آتے ہیں۔ اور اگر امیگریشن آفیسر جو ہے اگر وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو تو آپ کو جو ہے نا ایک الگ روم میں لے جا کر بیٹھا کر کے وہ آپ سے بہت سارے سوالات کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہوم ورک کر کے آئیں، ہوم ورک کر کے آئیں جناب۔ یہاں پہ اگر آپ ہوم ورک کر کے نہیں آتے ہیں آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ساری چیزوں کی معلومات کر کے آئیں، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ لے کر آئیں ساتھ میں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا لے کر آئیں، لیکن بالکل جو ہے بالکل کہتے ہیں نا ہونق نہ ہو جائے۔ کانفیڈنس آپ کو شو کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے لیگلی ہر چیز طریقے سے فل کی تھی، ساری چیزیں پیمنٹ وغیرہ صحیح طریقے سے کی تھی، پھر ڈرنا کی جناب، ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو ہینڈ کف نہیں کرنا، انہوں نے آپ کو تھپڑ نہیں مارنا، انہوں نے آپ کو ذلیل نہیں کرنا، انہوں نے آپ کو دھکا نہیں دینا، انہوں نے یہ نہیں بول دینا کہ جناب دیکھ لیں گے، جناب آپ پاکستان میں اب نہیں ہیں، پاکستان سے آپ فلائی کر چکے ہیں۔ جی ہاں، تو اسی لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کانفیڈنس کے لیے بالکل آپ کے جو ہے نا بار بار آپ سلیوز اوپر کر رہے ہیں، بار بار پسینے پوچھ رہے ہیں، اور بچوں کو ادھر سے دھکا دے رہے ہیں، اس بچے کو ادھر سے دھکا دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اوہ تو ادھر آ جاؤ، تو ادھر کیوں جا، نہیں نہیں نہیں، یہ بھگدڑ نہ مچائیں بالکل بھی۔ بہت اطمینان کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ آئے۔ یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں، اصل میں جو تھکان جو ہوتی ہے نا وہ آدمی کو جو ہے نا بیفل کر دیتی ہے، بالکل جو ہے نا کنفیوز کر دیتی ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے وغیرہ ہیں تو اس میں بندہ بڑا کنفیوز رہتا ہے کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، پتہ نہیں کیا سوال پوچھے گا، اگر وہ سوال پوچھے گا پتہ نہیں مجھے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، کہیں وہ سوال اس کا مس نہ ہو جائے، کہیں میں غلط جواب نہ دے دوں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آپ انگلش میں کمفرٹیبل نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی زبان کے بندے آپ کو وہ دے دیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اپنی زبان کا بندہ ایسا نہ ہو کہ دیکھو ہم دونوں پاکستانی بھائی بھائی، اب کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا، ایسا ہی مت کیجیے گا۔ وہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی یا نیپالی یا میکسیکن یا کوئی بھی جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ کمپلیٹلی واچڈ ہے، اس کے باڈی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے باڈی میں مائکرو فون لگے ہوئے ہیں، جناب ذہن میں رکھیے گا۔ ایسے ہی مذاق مستی بلا وجہ کی مت کیجیے گا۔ یس، مذاق مستی سے مجھے یاد آیا، مذاق مستی بالکل بھی مت کیجیے گا امیگریشن آفیسر سے۔ اگر وہ اسمائل بھی دے دے اگر تو غنیمت ہے، تو آپ اسمائل ہی دیجیے گا۔ اسمائل دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا اے تو ساڑا بندہ آئے گا اب ڈاکخانہ فٹ ہو گیا ہے گا، نہ جناب بالکل بھی ایسا مت کیجیے گا۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں مس کر دیتے ہیں لوگ اور پھر پرابلم میں آ جاتے ہیں جناب۔ بس یہ آپ کو بات بتانی تھی۔ جو وزٹرس ویزا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ کی ہے کینیڈا میں انٹر ہونے کا، اس کی کے ذریعے آپ بہت سارے جو ہے تالے کھول سکتے ہیں۔ ان تالوں میں کیا ہے، آپ ایکسٹینڈ کر لیں ویزا 6 مہینے سے 1 سال کا کر لیجئے۔ ان تالوں میں کیا ہے، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، مناسب جگہ ہے، مناسب لوگ مل جاتے ہیں، کر لیجئے۔ ان تالے سے، اس چابی سے کون سا تالا کھلے گا، اسٹوڈنٹ ویزا کا کھل جائے گا۔ آپ یہاں کر کے ایڈمیشن لے لیجئے، اس کو بڑھاتے جائیے، پڑھتے جائیے، پی آر کے لیے اپلائی کر لیجئے۔ ایک آخری تالا بھی ہے جناب جس کو یہ وزٹرس ویزا کی کھولتی ہے، اسائلم۔ جی ہاں، پناہ گزینی کا تالا۔ ان تمام پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، 2 دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں بہت ڈیٹیل موجود ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جناب۔ بس آج میں اتنا ہی گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو درخواست کروں گا، نماز بالکل نہ چھوڑیں،
اور نیت اچھی رکھیں کہ جناب آپ نے جا کر کے جہاں بھی جانا ہے آپ کے لیے اور آپ کے آنے والی جو نسلیں ہیں اس کے لیے آپ کے لیے بہتر ہو، اس کے لیے دعا کرتے رہیے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ جناب ٹائم ہو گیا ہے میرا، میں جا کر کے بریانی پک کروں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس کی جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ میں دکھاؤں گا یہاں کی بریانی کیسی ہوتی ہے، ٹیسٹ کر کے بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ملتے ہیں، آپ جو ہے جناب اس کو شیئر ضرور کر لیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ لوگ اس میں مار کھاتے ہیں یہاں آ کر کے، بعد میں کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، گھنٹوں گھنٹوں بیچارے بیٹھے رہتے ہیں۔ بہت ورسٹ کیس میں جناب یہاں سے واپس بھی بھگا دیا گیا، جی ہاں واپس بھی بھگا دیا گیا۔ تو جناب پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سبسکرائب کر لیں چینل کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر بات ہوتی ہے، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔